توفیق اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے محبوب بندے پیغمبر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بہترین جملہ قرآن پاک میں اللہ نے نقل فرمایا۔ وہ اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جتنا میرا بس ہے، میں اتنا ہی کوشش کروں گا اصلاح کی۔ ان اريد، میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ اصلاح ہو جائے، اور جتنا میرا بس چلتا ہے اتنی میری کوشش ہے۔ اب آگے کی بات ہے وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، بھروسہ اسی پر اور اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی، اے اللہ ہدایت والے جو لوگ گزرے ہیں انہیں جو توفیق آپ عطا فرماتے ہیں وہ توفیق مجھے عطا فرما۔ صرف آدمی توفیق مانگے، کتنی بہترین بات دیکھیں، ہدایت والوں کو جو اللہ تبارک و تعالی توفیقیں عطا فرماتے ہیں، یا اللہ وہ مجھے عطا فرما۔ توفیق کس کا نام ہے؟ 3 چیزیں ہیں جسے توفیق کہتے ہیں۔ کسی نیک کام کا، کسی اچھے کام کا دل میں خیال آنا، دل میں بات آئے کسی نیک کام کی، قرآن پاک کی تلاوت کروں، کوئی نیکی کا کام کروں، کوئی صدقے کا کام کروں، یہ سب سے پہلی چیز ہے، دل میں خیال آنا نیکی کا۔ اور اس نیک کام کو کرنے کے لیے اسباب، وسائل، حالات، ماحول سازگار ہوں، اس نیک کام کو کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ مجھے ملی ہوئی ہوں، مطلب دوسری چیز۔ اور تیسری چیز اس نیک کام کو کر دینا۔ یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں اس کو کہتے ہیں توفیق۔ بعض مرتبہ آدمی عمل سے بچنے کے لیے توفیق پر الزام دے دیتا ہے، بھئی آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ دعا کریں اللہ توفیق دے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ توفیق ہم نے سمجھا ہی نہیں کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز دل میں خیال آنا، اور الحمدللہ ہر ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے نیکی کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، نیکی کا خیال آتا ہے، نماز کا، تلاوت کا، نیک کام کرنے کا، صدقہ کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کا خیال دل میں آتا ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے، ان اعمال کو کرنے کے لیے جو وسائل، جو اسباب، جو چیزیں چاہیے